الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سنن ابن ماجہ ابواب التجارات سماعت فرما رہے تھے۔ آج ابواب التجارات کا عنوان نمبر 15 ہے، باب النہی عن یبیع حاضر لباد، شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے۔ پیچھے آپ حدیث نمبر 2145 کے اندر یہ بات سن چکے تھے کہ دلال بننا، کمیشن ایجنٹ بننا یہ جائز ہے۔ اب یہاں پر امام صاحب نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ کوئی بھی شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے۔ بظاہر ان دونوں احادیث کے اندر، ان دونوں بابوں کے اندر تعارض ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جن احادیث کے اندر ممانعت موجود ہے، جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ کوئی شخص شہری دیہاتی کے لیے کوئی چیز فروخت نہ کرے، ان روایات کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اجرت حاصل کر کے وہ شخص اس کے سامان کو فروخت نہ کرے۔ اور جن روایات کے اندر جواز موجود ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی خیر خواہی کرتے ہوئے، اس کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اس کے سامان کو فروخت کرواتا ہے، اس کے سامان کو بیچتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ یعنی بغیر اجرت کے اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو یہ کام جائز ہے، اور اگر کوئی شخص اجرت لیتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ لیکن کیا کمیشن ایجنٹ بننا یا پھر دلال بننا یہ بالکل ہی جائز نہیں ہے، یا اس کا جواز موجود ہے؟ امام ابن سیرین، عطاء اور ابراہیم اور حسن رحمہم اللہ دلال کی اجرت میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کپڑا آپ فروخت کرو، اتنی رقم سے جتنی رقم زیادہ ملے گی وہ تمہاری ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز اتنے کی بیچ دو، جو نفع ہوگا وہ تمہارا ہے، یا میرے اور تمہارے درمیان میں تقسیم ہوگا، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں۔ یعنی جب ایک قیمت کا تعین ہو جائے، قیمت کے تعین کے بعد اگر وہ مزید منافع حاصل کر لیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ لیکن جن روایات کے اندر ممانعت ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ مقصود ہے کہ وہ بندہ ابھی منڈی کے اندر آیا ہی نہیں، مارکیٹ میں آیا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامان کتنے میں فروخت ہونے والا ہے، وہ شہری جو ہے دیہاتی سے سستے داموں کے اندر سامان خرید لیتا ہے، پھر آگے وہ فروخت کرتا ہے زیادہ مہنگا، تو اس وجہ سے اس کے اندر ممانعت ہے۔ اور آگے روایت بھی آئے گی کہ دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، کہ لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان کے بعض کو بعض سے رزق دے گا۔ یعنی کہ دیہاتی ظاہر بات ہے جب وہ اپنا سامان لے کر منڈی کے اندر آئے گا تو وہ شام سے پہلے اپنے گھر واپس لوٹنے کا بھی سوچے گا، اور جب اس نے گھر اپنے واپس جانا ہے تو بظاہر وہ سامان سستے داموں کے اندر بھی بیچ کر جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے واپس اپنے گھر کے اندر جانا ہے۔ شہری جو ہوگا ظاہر بات ہے وہ یہیں پر موجود ہے، اس کے گودام ہے، اس کی دکانیں ہیں، وہ سامان کو اٹھائے گا، اس گودام کے اندر رکھ دے گا، وہاں پر محفوظ کرے گا۔ جب سامان کی قیمتیں زیادہ بڑھ جائیں گی، منافع زیادہ ملے گا، پھر وہ انسان کیا ہے اپنے سامان کو بیچے گا۔ اس وجہ سے لوگوں کے اوپر کیا ہے، اس کے اندر مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، لوگوں کے اندر سامان کی فروخت زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اسلام نے یہ پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شہری دیہاتی کے لیے فروخت نہ کرے۔ ہاں اگر احسان کی نیت سے بغیر اجرت کے وہ فروخت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر وہ مسلمانوں کو نقصان دینا چاہتا ہے، اس تاجر کو جو دیہات سے آیا اس کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر جائز نہیں ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ ہم سماعت فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 2175، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبیع حاضر لباد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہری دیہاتی کی طرف سے بیع نہ کرے، سامان نہ بیچے۔ حدیث نمبر 2176،
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن نبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہری باہر والے کی طرف سے فروخت نہ کرے، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ انہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے رزق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2177۔ حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد۔ قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ شہر والا دیہات والے کی طرف سے فروخت کرے۔ طاؤس رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، لا یبیع حاضر لباد، کہ شہر والا دیہات والے کی طرف سے فروخت نہ کرے۔ انہوں نے کہا لا یکون لہ سمسارا، کہ اس کا دلال نہ بنے، یعنی دلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمیشن ایجنٹ بننا، اس کے سامان کا نگران بن جانا، اس کے سامان کو بیچنا، یہ مقصود ہے کہ وہ دلال نہ بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین احادیث مبارکہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔